السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم پھر سے آپ کو ایک بار پرویز گلشن صاحب سے روبرو کرواتے ہیں، اور ہم نے ایک انیشیٹو لیا ہے کہ ہم وقتاً فوقتاً جو ہے اچھی اچھی پرسنالٹیز کی بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ بہت سارے بھائیوں نے ہمیں کال کی ہے یا ملاقات ہوئی ہے کہ پرویز صاحب سے ہمیں بات کروائیے، کیونکہ ہمیں اچھا لگا۔ جو پہلا ویڈیو ہم نے دیا ہے، بہت سارے ایسے ریئیکشنز آئے جس سے ہمیں لگا کہ پرویز صاحب سے ایک اور بات کرنے کی کوشش کریں گے، اور ہم اس وقت جو ہے سماج کے بارے میں ہی بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم جاننا چاہیں گے پرویز صاحب سے کہ آج کے دور کی جو حالات ہے اسی کے بارے میں تھوڑا بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ زیادہ وقت لیں گے، پرویز صاحب سے روبرو ہوتے ہیں۔ السلام علیکم پرویز صاحب، سواگت کرتے ہیں ہم اپنے فیس بک چینل میں آپ کو ایک دوسری بار۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، بہت بہت شکریہ سہیل بھائی، آپ یہاں پہ تشریف لائے۔ پرویز صاحب، آپ کو جیسے پتا ہے کہ ہم نے ایک انیشیٹو لیا ہے، اور بہت سارے چاہنے والے ہیں آپ کو، کیونکہ آپ ایک شاعر بھی ہے، دوردرشن سے آپ کا تعلق بھی رہا ہے، اور شاعر آپ بالکل شاعری کے میدان میں ہو آپ۔ اس کے متعلق ہم دوسری بار آپ سے کوشچن کریں گے، ہم معذرت چاہتے ہیں، پہلے تو یہی ہمیں پوچھنا تھا، لیکن بہت سارے ویورز ایسے جو چاہتے ہیں کہ پرویز صاحب سے ہمیں روبرو کروائے، اور انہوں نے کوشچن بھی وہاں سے ہی دیا ہے کہ ہمیں جاننے کی کوشش کریں گے، جیسے ہم یوتھ ہے یا کوئی بھی ہے، زندگی میں ہر کوئی چیز انسان کو آج میسر ہے، ہر کوئی سہولیات میسر ہے، لیکن پھر بھی انسان جو ہے بے سکونی کیوں ہے، ڈپریشن کی شکار کیوں ہوتے جا رہے ہیں ہم؟ تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ ایک شاعر ہو، آپ ایک بڑے ذہن رکھتے ہو، کیونکہ شاعر چھوٹی بات نہیں ہے، اور مطالعہ بھی بہت سارا ہے آپ کو، ہم نے دیکھا ہے کہ لائبریری بالکل بھری ہوئی ہے آپ کی، تو اپنے علم کے حساب اعوذ ہمارے باللہ من ناظرین کو الشیطان خوش الرجیم، کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، صدق اللہ۔ سہیل بھائی، آپ کا جو سوال ہے یہ میرے خیال سے موجودہ دور کا سب سے اہم سوال ہے، سب سے زیادہ پوچھا جانے والا سوال ہے، ٹھیک ہے۔ میں زیادہ وقت نہیں لے سکتا، کیونکہ اگر میں بات کرنے پہ آ جاؤں پھر تو آپ کے پاس بھی وقت نہیں ہے، میرے پاس بھی نہیں ہے۔ انشاءاللہ میں مختصر لفظوں میں آپ سے کہوں کہ آج کے انسان کے پاس بظاہر، یہی آپ کا سوال ہے، بظاہر سب کچھ ہے، ساری فیسلٹیز ہیں، اس کے بعد بھی ایک انسان خالی پن کیوں محسوس کرتا ہے؟ ٹھیک ہے، سادہ سی وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم اپنی اصل سے کٹ گئے ہیں، ہماری جو حقیقت تھی اس سے ہم کٹ گئے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اگر ہم اسی آیت پہ غور کرتے، میرے خیال سے کوئی میڈیسن لینے کی ضرورت نہیں تھی، کوئی اور چیز کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اگر ہم اسی آیت پہ غور کرتے ہیں۔ قرآن جو ہے الٹیمیٹ بک ہے، اس کا لفظ تو کیا، ایک ایک حرف بھی اپنے آپ میں معنی کے سمندر چھپائے بیٹھا، ٹھیک ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کے ذکر میں دلوں کا اطمینان ہے۔ اب یہ سمجھنے والی بات ہے، خوشی نہیں کہی، سنیے ذرا، بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان چھپا ہے، خوشی نہیں۔ خوشی تو ایک عارضی جذبہ ہے، غم خوشی یہ نچلی سطح کے جذبے ہیں، آتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ میرے اللہ پاک فرماتے ہیں تطمئن القلوب، دلوں کا مطمئن ہونا میری ذکر میں، ٹھیک ہے۔ اب اسی آیت پہ غور کیجئے آپ، اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کا ذکر کرنا ہے، اس میں ہمارے دلوں کا سکون، چین، اطمینان چھپا ہوگا۔ اب ہم دیکھیے، مثال کے طور پر میں شاعری کرتا ہوں، سہیل بھائی آپ میری غزل پڑھیں گے، آپ کو غزل بہت اچھی لگے گی، آپ فون کریں گے، ایسے بتائیں گے پرویز گلشن میں نے آپ کی غزل پڑھی، بہت اچھی لگی، خوش تو میں ہوں گا نا۔ غزل تعریف تو آپ غزل کی کر رہے ہیں، خوش میں ہو رہا ہوں، کیا مطلب؟ غزل کا خالق میں ہوں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اتنی خوبصورت کائنات جو میرے اللہ نے بنائی ہے نا، اسے انجوائے کیجئے بھائی، ٹھیک ہے نا۔ ڈپریشن کسی شے کا نام نہیں ہوگا، پھر اسے انجوائے کریں، یہ آپ کے اللہ کا بنایا ہوا شاہکار ہے کائنات، ٹھیک ہے۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ موبائل فون ہی نہیں آپ کو چھوڑ رہا ہے آج کل، ٹھیک ہے۔ ہاں، میں موبائل فون کا انکار نہیں کرتا ہوں، میرے پاس بھی پڑا ہے، لیکن بہہ نہیں جانا ان چیزوں میں۔ ضروریات کے لسٹ میں جو چیزیں آتی ہیں انہیں ضروریات کی حد تک ہی رکھیے، مقصد نہ بنائیں اسے۔ مثال کے طور پر آپ پیسہ کماتے ہیں، میں پیسہ کماتا ہوں، کوئی اور دوست پیسہ کماتا ہے، پیسہ کمانے سے انکار کون کرتا ہے؟
لیکن ہمارے ساتھ کیا ہوا کہ ہم اپنی اصل سے کٹ گئے، دنیاوی یہ جو مصنوعی عارضی چیزیں ان کے ساتھ اتنا کنیکٹ کر لیا خود کو کہ اب ہم بھول ہی گئے ہیں کہ ہم صرف پیسہ کمانے کے لیے دنیا میں نہیں آئے تھے. ٹھیک ہے، پیسہ کمانے سے انکار نہیں ہے. واصف علی واصف صاحب کا فرمان ہے کہ جب پیسہ ہاتھ میں ہوتا ہے ٹھیک رہتا ہے، جب یہی پیسہ ذہن میں چلا جاتا ہے تب مسئلہ پیدا ہوتا ہے، یعنی تب ڈپریشن کا انسان شکار ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہر چیز، یہ میری اپنی رائے ہے، کائنات میں ایک ایک ذرہ اپنے آپ میں ایک ایک کائنات چھپائے بیٹھا ہے. بھیدوں بری کائنات ہے یار. ٹھیک ہے نا؟ یہ پیسہ کہاں سے آتا ہے، کیسے چلا جاتا ہے، اس کو بھید ہی رہنے دیجیے. آپ اپنے آپ کو ہر مسئلے میں گھسائیں مت یار، اللہ پہ چھوڑ دیجئے، توکل کیجیے. توکل کیا ہوتا ہے پھر؟ اگر آپ کا ایمان ہے، آپ کہتے ہیں کہ اللہ پر بھروسہ ہے، وہ جو کرے گا ٹھیک کرے گا، پھر اپنے آپ کو مسئلوں میں کیوں الجھا رہے ہیں آپ؟ اپنے حصے کی جو محنت ہے، محنت سے انکار نہیں ہے، کوشش کیجئے، آپ اپنا رول یہ ادا کیجئے، آپ جتنا جہاں تک آپ کو کرنا ہے. اس کے بعد اللہ پہ چھوڑ دیے، اس کے بعد ایک قدم بھی مت لیجئے اپنا. پھر یہاں سے جب ایکسٹرا ٹائم بچ جاتا ہے پھر ذہن میں سوچنے لگتے ہیں اب کیا ہوگا، اب تو یہاں تک میں نے اپنا کام سارا کر دیا، اس کے بعد کیا ہوگا. اس کے بعد جو آپ سوچنے لگتے ہیں وہ ذہنی تناؤ کا یہ ہوتا ہے نا، وجہ بنتی ہے. ٹھیک ہے. پرویز صاحب، آپ کا کہنا ہے کہ ہمارے قرآن نے ہمیں رہبری کی ہے کہ جب تک آپ اللہ کی ذکر نہیں کرو گے آپ کے دلوں کو سکون بالکل نہیں ملے گا، یہی ہے کہنا ہے آپ کا؟ صحیح بات ہے. ذکر کا مطلب ہم غلط سمجھ گئے یہاں پہ. مثال کے طور پر آپ دن بھر اپنے کمرے میں بیٹھ کے اللہ 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 کرتے رہیں گے، صرف اتنا ہی ذکر نہیں ہے. خدا پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ دن بھر مسجد میں نمازیں پڑھتے رہو. اصل مطلب یہ ہے کہ خدا کی کائنات جو ہے اس کو آپ اس پر ایک غور و فکر کریں، اللہ کے ایک ایک بنائے. دیکھیے میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں گا، ہزاروں سننے والے بیٹھے ہوں گے، مجھے نہیں پتا کون کس طرح سوچتا ہوگا اس بات کو، لیکن میں کلیئر کرنا چاہوں گا. چھوٹی سی مثال دوں گا میں. قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہر جاندار کو، ایک جگہ فرماتے ہیں ہم نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا فرمایا، ایک جگہ کہتے ہیں مٹی سے پیدا فرمایا. کیا یہ غور کرنے والی بات نہیں ہے؟ کیا اس پہ سوچنے والی بات نہیں ہے؟ بھائی میں کیسے پانی سے بن گیا؟ ایک شعر مجھے یاد پڑتا ہے علی زریون کا، وہ کہتا ہے کیا بھید ہے پانی میں بتاتا نہیں پانی، کھل کر بھی علی سامنے آتا نہیں پانی. یہ کتنی حیرت کی بات ہے. پانی کا گلاس آپ کے سامنے پڑا ہے، آپ نے کبھی اس اینگل سے نہیں دیکھا کہ بھائی قرآن میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ پانی سے انسان کو بنایا گیا ہے، یا مٹی آپ کے پاس پڑی ہے، آپ نے کبھی غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کھنکتی مٹی سے میں نے آدم کو تخلیق کیا؟ کیا کبھی غور کیا ہم نے؟ اگر ہم اپنی اصل کی طرف آئیں گے، ان چیزوں پر غور کریں گے، میرے خیال سے ڈپریشن یہ صرف دماغی فطور ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا ہے. یہ مصنوعی پردے جل جائیں گے اور آپ ذہنی تناؤ سے آزاد ہو جائیں گے. ہمارا جو اصل ہے، ہمیں اصل کی طرف جانا ہے. دیکھیے یہاں پر کوئی انتقال کرتا ہے نا، ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. میرا تو یہ ماننا ہے یہ ہمارا ورد ہونا چاہیے، یہ ہمارا وظیفہ ہونا چاہیے، ہمیں ہر وقت کہنا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اسی کے ہیں، اسی کی طرف لوٹ جانا ہے. اس سے بڑی حقیقت، اس سے بڑا وظیفہ ورد کیا ہو سکتا ہے؟ اور اگر آپ دل میں ہمیشہ یہ یاد رکھیں گے کہ میں اللہ کا ہی ہوں، مجھے اللہ کی طرف ہی لوٹنا ہے، تو ہر وقت آپ اللہ کے حصار میں اپنے آپ کو گھیرے ہوئے ہیں. ڈپریشن نام کی کون سی چیز آئے گی؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے ہم اپنی جگہ سے ہٹ گئے ہیں، بس نفس کے غلام بن کے رہ گئے، دنیا کے پیچھے پاگل ہوئے پڑے ہیں، اس پیسوں کی دوڑ میں، اقتدار کی دوڑ میں، یا بنگلے بنانے کی دوڑ میں، گاڑیوں کے وہ کمپٹیشن لگا ہوا ہے نا، فلانی کے پاس 10,000 ہے میرے پاس 10 لاکھ ہونے چاہیے، 10 لاکھ فلانی کے پاس ہے میرے پاس 10 کروڑ ہونے چاہیے. تو یہ دوڑ کہیں رکنے والی نہیں ہے، کیونکہ یہ دوڑ نفس کی ہے. قرآن کہتا ہے حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ یہ قبروں میں پہنچ جاتے تب انہیں احساس ہوتا ہے. واصف صاحب کا فرمان یہ بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں جب انسان کی آنکھ بند ہونے کو ہوتی ہے تب وہ کھل جاتی ہے. آئے ہائے ہائے. تو ہمیں تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ میں یار دنیا میں صرف پیسہ کمانے، جاب کرنے یا بزنس کرنے نہیں آیا ہوں. میری اپنی ہستی ہے، مجھے اپنے آپ کو وقت دینا چاہیے. بہت جان لیا سہیل بھائی کون ہے، وزیر اعظم کون ہے، یہ کون ہے، وہ پرسنالٹی کون ہے. بھائی تم بھی تو اپنی ہستی رکھتے ہو نا، اپنے ساتھ بھی تھوڑا سا وقت گزارو، بس اتنا ہی ہے.
परवेज साहब, हमें बिल्कुल वीडियो की तरफ भी ध्यान देना होगा। जी मुझे बिल्कुल एहसास हो रहा है कि आपको जैसे ये क्वेश्चन पानी जैसे है, क्योंकि बहुत सारा टाइम होना चाहिए बात करने के लिए, तभी इंसान को मज़ा आ जाता है, दिल को सुकून आ जाता है कि तब तक नाज़रीन तक बात पहुंच जाए। लेकिन आज टाइम हर किसी के पास कम है, और हमें उम्मीद है कि जो नाज़रीन हमें देख रहे हैं, फैमिली मेम्बर्स हमें देख रहे हैं, उन तक ये बात समझ आई होगी कि हम क्यों डिप्रेशन में आ जाते हैं। जैसे आपने बिल्कुल अच्छे अंदाज़े से बयान किया है कि हम अपनी हकीकत से हट गए हैं, हम अपने आप को पहचान नहीं सकते। जब तक हम अपने आप को पहचानेंगे नहीं, तब तक हमें सुकून नहीं नहीं, मिलेगा। मुमकिन ही नहीं है। देखिए, अली ज़रियून का एक शेर है कि इतना, मैं शायरी की बिल्कुल तरफ हूँ तो आपको पता ही है। वो कहते हैं कि इतना करीब रह के भी चैन नहीं तुझे तो फिर, साफ सी बात है मियाँ अपनी जगह नहीं है तू। अपनी जगह से किसी भी चीज़ को हटाइए ना, फिर कहीं पे भी फिट कर लीजिए, नहीं बैठेगा वो। अपनी जगह होती है, ठीक है ना। जब तक हम अपनी जगह पर नहीं आएंगे, सुकून नहीं मिल सकता। कैसे होगा सुकून? ये जाहिर सी बात है। आपने पैसे को अपना सब कुछ मान लिया। आखिरी बात मैं करता हूँ, फिर इंशाल्लाह जब आप इधर तशरीफ़ लाएंगे इस पे मज़ीद बात करेंगे। देखिए, आप कहते हैं ना कि मेरा पैसा, ये समझने वाली बात है। मैं आप दोस्तों से शेयर करूँगा, इस पे थोड़ा सा गौर कीजिए। हम कहते हैं मेरा पैसा है, मेरा बंगला है, मेरी गाड़ी है, मेरे बच्चे हैं, मेरे माँ बाप है, मेरा घर है, मेरी सड़क है, मेरी जायदाद है। मैं गाड़ी नहीं हूँ, मैं बंगला नहीं हूँ, मैं ज़मीन नहीं हूँ, मैं दमाग नहीं हूँ, मेरा दिमाग है। थोड़ा सा सोचिए इस बात पर। मैं दिल नहीं हूँ, मेरा दिल है। मैं कहता हूँ सुहेल भाई, आपका दिल कहाँ है, आपका दिमाग कहाँ है? आपने कभी नहीं कहा कि मैं जहन हूँ, आपने कहा ये मेरा जहन है। थोड़ा सा सोचने वाली यहाँ पे इशारा मैं दे रहा हूँ, थोड़ा सा सोचिए ना। आप कुछ और हैं भाई, अल्लाह ने आपको कुछ और बना दिया है। तो ये कैसे पता चलेगा? जब आप अपने ज़ात में गर्क होंगे। अल्लामा क्या कहती है? अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे सुराग ज़िंदगी। ज़िंदगी। देखिए, मन में डूब कर ही ज़िंदगी का सुराग पाया जा सकता है। अल्लामा ने ये नहीं कहा कि बाज़ार में जाके ज़िंदगी का सुराग पाया जा सकता है या ऑफिस में जाके, नहीं। अपने मन में गोता लगाने से ये सब बात बनती है, तो ठीक है। अगर मेरा न बन अपना तो तू बन। अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। माशाल्लाह। यानी सिर्फ अपना बनना है। हम दुनिया के बन चुके हैं यार, क्या मिला आपको? ठीक है ना। मैं इससे इनकार नहीं करता हूँ। मैं कहता हूँ जो आपकी असल है वहाँ तक भी तो जाइए ना कभी। ठीक है, आपकी अपनी हस्ती भी है, अपनी हस्ती में भी आप, ये अजीब बात होगी सुहेल भाई, हम जब तन्हाई में बैठते हैं ना, हमें अपने आप से खौफ आने लगता है। हमें ज़रूरी कोई सहारा चाहिए, कोई दोस्त होना चाहिए, कोई फ़ोन पे लगा रहना चाहिए, कोई और होना चाहिए सहारा। जब हम बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं, हम डरने लगते हैं। इसका साफ मतलब यही है, हमें खुद से आशनाई नहीं है। मैं नहीं जानता हूँ मैं कौन हूँ, तभी तो डर रहा हूँ खुद से। जब मुझे अपने आप से आशनाई होगी, मुझे किसी सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं तन्हाई में भी फिर एंजॉय करूँगा और भीड़ में भी। बिल्कुल परवेज साहब, हम आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार है कि आपने बहुत कीमती वक्त जो है आपका आपने हमें दिया है। और हमारे नाज़रीन, हम चाहते हैं कि आप वक्तन फ़वक्तन हम आपसे बात करने की कोशिश आप करेंगे। ज़रूर, जब भी आपका दिल करे तो मैं इंशाल्लाह तैयार हूँ हर वक्त। माशाल्लाह, हमने एक इनिशिएटिव भी लिया है कि हम वक्तन फ़वक्तन जो है बात करेंगे। इंशाल्लाह ज़रूर आपके साथ बात करेंगे। लेकिन आपसे गुजारिश है, अगर आपके जहन में भी कोई क्वेश्चन होगा, कोई सवाल होगा, कोई ऐसी राय होगी जो आप जानना चाहते हो परवेज़ साहब से, तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में हमारे साथ बने रहेगा, हमें पूछने की कोशिश करें, ताकि हम आइंदा जो वीडियो है उसमें आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे। सारे सवाल के जवाब तो नहीं दे सकते, लेकिन जो हमें लगेंगे कि ये इनका जवाब देना ज़रूरी होगा, तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे परवेज़ साहब से मिलने की, और किसी जो भी अच्छे अच्छे पर्सनालिटीज़ होंगे उनके साथ मिलने की, ताकि आपके जो सवालात थे उनकी जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। अगर आप पहली बार हमें देख रहे हो, कि हमारे पेज को फॉलो करो, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।